السلام علیکم۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام خسرو تھا۔ بادشاہ بڑی شان و شوکت والا بادشاہ تھا، نہایت رحم دل اور انصاف پسند تھا، جس کی وجہ سے تمام رعایا خسرو سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اتنی عزت اور دولت ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ بادشاہ کے سپاہی صبح سے شام تک جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ آخرکار بادشاہ کی نظر ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ بادشاہ نے ہرن کے بچے کو اٹھا کر گھوڑے پر ڈال دیا اور آگے چل پڑا۔ ابھی بادشاہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے بلا رہا ہو۔ جب بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بادشاہ کو ایک ہرنی نظر آئی جس کی آنکھوں میں آنسو منڈلا رہے تھے اور وہ حسرت سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے میرا بچہ واپس کر دو، اللہ تمہارے گھر میں بھی ایک پیارا سا پھول کھلائے گا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی کا بچہ دوڑ کر ہرنی کے پاس چلا گیا اور بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ نے محل میں واپس آ کر یہ بات ملکہ کو بتائی۔ ملکہ نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس ہرنی کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور تھوڑے ہی دنوں بعد بادشاہ کے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام شہزادی شہناز رکھا گیا۔ شہزادی شہناز بھی اپنے والد کی طرح نہایت رحم دل، غریبوں کی مدد کر کے اسے بہت اچھا لگتا۔ وہ روزانہ اپنے باورچی سے حلوہ بنواتی اور غریب لوگوں میں جا کے بانٹ آتی۔ ایک دفعہ شہزادی روزانہ کی طرح حلوہ لے کے جا رہی تھی کہ اسے ٹوٹے پھوٹے گھر سے رونے کی آواز آئی جیسے کہ کوئی بچہ رو رہا ہو۔ شہزادی نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ شہزادی واپس باہر آ گئی تو پھر دوبارہ رونے کی آواز آنے لگی۔ تو شہزادی شہناز نے سوچا اندر ضرور کوئی نہ کوئی ہے جو میرے سامنے نہیں آ رہا، وہ جو کوئی بھی ہے بھوکا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر شہزادی نے سارا حلوہ وہیں رکھ دیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ کسی نے شہزادی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہزادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے بہت ہی پیاری سی ایک پری نظر آئی۔ پری نے کہا، پیاری شہزادی، میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم اس میں کامیاب ہو گئی، یہ لو اپنا حلوہ اور غریبوں میں دے آؤ، میں تمہیں امتحان میں کامیابی پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر پری نے شہزادی کے سر پر اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور کہا کہ اب تم کسی بھی بیمار شخص کے ماتھے پر ہاتھ لگاؤ گی وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو شہزادی نے پوچھا، کیا میں اس سے طرح جانوروں کو بھی ٹھیک کر سکتی ہوں؟ تو پری نے کہا، کیوں نہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کیا؟ شہزادی نے پوچھا، لیکن اگر کبھی تم نے غرور کیا تو وہ مریض صحت یاب ہونے کی بجائے بیمار ہو جائیں گے۔ اس خوبی سے تم موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج کر سکتی ہو، لیکن دیکھو غرور نہ کرنا۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ شہزادی واپس محل آ گئی اور ملکہ کو تمام باتیں بتائیں تو ملکہ بولی، ہاں بیٹا، پری نے تم کو بالکل صحیح بات کہی، انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے اور شہزادی لوگوں کی مدد کرتی رہی، لیکن ایک دفعہ ملک میں ایک خوفناک مکھی امڑ آئی، ڈیرا جما لیا۔ وہ مکھی کسی کو بھی کاٹ لیتی وہ اندھا ہو کر مر جاتا۔ شہزادی ان لوگوں کو دل و جان سے خدمت کرتی اور متاثرہ لوگوں کے ماتھے پر رکھ کر اسے تندرست کر دیتی۔ ہوتے ہوتے مکھی جانوروں کو کاٹنے لگی۔ اس وجہ سے شہزادی زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ بیچارے تو بے زبان تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے اور اپنی تکلیف کسی کو نہ بتا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شہزادی کو وہی پری ملی۔ اس نے جو شہزادی کو پریشان دیکھا تو بولی، کیا بات ہے پیاری شہزادی، تم کیوں پریشان ہو؟ تو شہزادی نے افسردہ لہجے میں کہا کہ میں اس پھیلنے والی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں، میں کسی طرح اس مکھی کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی۔ تو پری نے کہا، ایک حل تو ہے مگر وہ بہت مشکل ہے۔ تو شہزادی نے کہا، جو کچھ بھی حل ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ پھر پری نے بتایا کہ یہاں سے 5000 میل دور
کالے پہاڑوں کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا ہے۔ وہ چشمہ سال میں صرف ایک ہی مہینہ بہتا ہے اور ابھی وہ چشمہ بہہ رہا ہے اور تم اس وقت وہ پانی لینے جا سکتی ہو اور میں تمہارے ساتھ دوں گی۔ تم میرے پروں پر بیٹھ جاؤ۔ پھر پری شہزادی کو لے کر چشمے کے پاس پہنچی اور واپس آ کر شہزادی کو کہا تم یہ چشمے کا پانی اس مکھی پر پھینک دو اور میں اپنی چھڑی سے اس کو جلا دیتی ہوں۔ پھر جیسے ہی مکھی ان کے سامنے آئی تو شہزادی نے جلدی سے اس پر پانی پھینک دیا اور پری نے اس کو جلا دیا۔ اس طرح اس مکھی کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ بھی خوش ہو گئے اور پری اور شہزادی کو دعائیں دینے لگے۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ غرور نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔